اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، دنیا اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے۔ اگر اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آ جائے تو یقیناً یہیں رہ کے سب بنتا ہے اور بنایا جاتا ہے، اور کامیابی اور ناکامی دونوں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت سجایا ہے، اس کے رنگ اور ڈھنگ اتنے خوبصورت ہیں کہ جو یہاں آ جائے واپس جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ کل من علیہا فان، جسے بھی زندگی ملی ہے اسے یہاں سدا نہیں رہنا، فنا کے دروازے سے گزر کے، موت کا منہ دیکھ کے، سکرات کے لمحات کو عبور کر کے اسے اس جہان کو خیر باد کہنا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ یہاں رہ کے یہیں کے لیے سب کچھ کما کے یہیں چھوڑ جائے، اور اگلے پل آنے والی ہمیشہ کی دنیا، دائمی دنیا، ابدی دنیا، جسے کتاب اللہ نے کچھ ان الفاظ میں اس دنیا میں اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ انسان دنیا جتنی مرضی اچھی بنا لے، جتنے مرضی بر اعظموں پہ حکومتیں کر لے، جتنے ممالک ان کو زیر اثر اور تابع کر لے، دنیا کا سکندر بن کے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے، لیکن آخر اس جہان سے جب جائے گا تو خالی ہاتھ ہوگا۔ پوری دنیا اس وقت کھیوڑا کے نمک سے مستفید ہو رہی ہے، لیکن سکندر کی قبر میں نمک کی ایک چھوٹی سی پتھر والی ٹکڑی بھی شاید وہ یہاں سے نہ لے جا سکا۔ حضرات، موت اللہ نے دروازہ رکھا ہے یہاں دنیا سے دوسری طرف جانے کا۔ جس انسان کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی اور وہ ڈر گیا اور تھوڑا خوف کھا کے تیاری کر لی کہ کل کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، خود کو مومن کہنے والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آج کے لیے بہت کما لیا، بہت کچھ کھا لیا، پہن لیا، جمع کر لیا، ہر جان کو دیکھنا چاہیے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ آج زندہ ہے، نام زندوں میں ہے، موت آئی تو کل تجھے زندہ نہیں کہا جائے گا، زندہ نہیں بولا جائے گا۔ حضرات، کل اس وقت خطیب ایشیا مولانا عبد الحفیظ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی یہ ہستی، جسے عرب و عجم نے، ایشیا و یورپ نے، دنیا بھر نے اس آواز کو 40 سال سے زیادہ لگاتار مسلسل پورے جوبن اور عروج کے ساتھ کتاب و سنت کی دعوت میں، اور پھر بالخصوص
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، مومنوں کی مائیں، اور بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں جو بھی متائن ڈالے گئے ان کا دفاع کرتے ہوئے بلا خوف و خطر، جس گلے کو ہم نے اپنے ہوش سنبھالنے سے یہی بول بولتے سنا، کل وہ رات آواز بند ہو گئی ہے۔ حضرات اس وقت ہم سن رہے تھے کہ اہلیہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں اور قاری صاحب ہسپتال میں ہیں، جنازہ مغرب کے بعد رکھا گیا ڈاکٹروں کے مشورے سے کہ چلے شاید شرکت ہو جائے، دن کو 5 بجے رکھا گیا، لیکن اللہ کے فیصلے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد مالک نے اس ہستی کو بھی بلایا کہ جن کے بارے میں ہمارے کانوں کی رائے، ہماری آنکھوں کی نظر، ہمارے وجود اور انگ انگ کی یہ گواہی یقیناً اس مرد مجاہد کے لیے کہ جس نے دن رات ایک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی، پیغمبر کے صحاب کی دفاعی پوزیشن پہ خود کو لا کر کے ایک ایک پل دفاع میں گزارا۔ حضرات بیٹے بتا رہے تھے 2-3 دن پہلے تہجد کی نماز میں فارغ ہونے کے بعد کہنے لگے، اللہ مرنا تو ہے ہی، پوری زندگی امی عائشہ کے دفاع میں گزری ہے میرے مالک، ان کی وفات کے دن کا دن ہی نصیب کر دے۔ لے قاری صاحب سنتے تھے ہم کہ لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ہم آپ کو رب کے حوالے اللہ کی سپرد کرتے ہیں۔ حضرات شاید زندہ ہوں تو ہم محسوس نہیں کرتے، اللہ نے ان کے ساتھ تھوڑا بہت جو بھی زندگی میں ہوا سٹیج کا سفر دیا، مہربان بھی پایا، مشفق بھی پایا، مربی بھی پایا۔ الہ العالمین بشری لغزشوں کو معاف فرمانا، اور ان کی دعائیں جیسے یہاں قبول ہوئی ہیں، الہ العالمین ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرماتے ہوئے اللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور اپنی ماں کی عزت اور ناموس کے لیے سدا تڑپتی، بلکتی، روتی، بولتی اور دن دناتے لوگوں کی جواب میں کھڑی ہوئی۔ اللہ اس زبان کو مبارک کر کے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جنتوں کا مہمان بنا دے۔ حضرات میں آج جنت کے حوالے سے احباب کو کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن دنیا میں رہ کے لوگوں کو آخرت کماتے دیکھا ہے تو یہ وہ ہستی ہے۔ میں 89 میں فیصل آباد میں آیا، جس آواز کی گونج، ترنم، حسن، وقار، روب دبدبا، دلائل، استدلال اور بار بار اس کا ریپیٹ ہونا فضا میں گونجتا تھا، ان میں چڑھا ہوا ایک نام، سٹیج کی دنیا کا بے تاج بادشاہ الشیخ مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی۔ پتا چلا کہ شیخ کالونی میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 ہی لوگوں کے پیچھے سفر کر کے جمعہ پڑھا، ایک قاری عبدالحفیظ صاحب کی مسجد میں اور ایک قاری یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہما، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے نقش قدم پہ چلا۔ حضرات جنازے کا اعلان ہو چکا ہے، آپ احباب جانتے، 5 بجے انشاءاللہ شیخ کالونی محمدی مسجد میں، لیکن میں جو تذکرے کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں یاد رکھیے، آج قاری صاحب اپنے ساتھ کچھ لے جانا بھی چاہیں تو کوئی نہیں بھیجے گا۔ 3 محبین آپ اور میں، ہمارے دلوں کی دھڑکن، جو بھی دینا چاہیں سوائے دعاؤں کے، سوائے اس کے کہ ہم ان کے صدقہ جاریہ ہیں۔ جب جب بھی اس کائنات میں
کوئی امی عائشہ کا دفاع کرے گا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹیج کے اوپر کوئی خطیب بولے گا، پیچھے وہ آواز گونج رہی ہوگی کہ ان بدبختوں پہ جنہوں نے یہ انداز اپنائے، لوئینو لوئینو، لعنتوں کی برسات ہے ان پہ، اور یہ ہستیاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو کامیابیوں سے، اپنی رضاؤں سے، اپنی محبتوں سے نوازا ہے، جنتیں تیار ہیں، جنتوں کی خوشخبریاں ان کے لیے کائنات کی سچی ہستی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرات، ہماری دعائیں، ہماری مناجات، آخری چیز ان کے لیے اس دنیا میں جنازہ اور جنازے میں اخلاص کے ساتھ دعائیں ہیں، کوئی شک نہیں ان تک پہنچیں گی، لیکن دنیا کا مال تو نہیں لے جا سکتے۔ شیخ کلونی کے سارے شیخ مل جائیں، پاکستان بھر کے سارے چاہنے والے محبین مل جائیں، دنیا بھر کے سارے مالدار مل جائیں، ان کی قبر میں ان کے عمل نے جانا ہے۔ حضرات، بڑی بڑی ہستیاں یہاں سے چلی گئیں۔ میں رات ہی پڑھ رہا تھا، دنیا کے 2 بڑے مالدار لوگ، ان کی زندگی، آخری دن، ایام اور بڑھاپا، کس قدر دنیا کمائی، ٹاٹا کمپنی، انڈیا، مالک اس کا نام بنانے والا، مگر جب بڑھاپے میں گیا تو کہتا ہے کہ اب آگے کچھ نہیں ہے، دنیا بہت ہے، لیکن جس سفر پہ جانے والا ہوں، جسم جواب دے رہا ہے، لاغر ہو رہا ہوں، جو دنیا کی اچھی سے اچھی چیز تھی کھا لی، اب تو وجود بھی وہ قبول نہیں کرتا، پتہ نہیں آگے کیا بنے گا، آگے کیا بنے گا۔ یورپ کے ایک بہت بڑے نامی گرامی مالدار بندے کو ساحل سمندر پہ بیٹھے دیکھا، بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہا یہاں سے سفر کر رہا ہوں، آگے جیسے سمندر کے پانی میں کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے اپنے مستقبل میں کچھ نہیں دکھ رہا۔ حضرات، یہ مومن ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ موحد ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، کہ جس کا یقین یہ ہوتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرا آج اتنا بہتر نہیں بے شک، لیکن میرا کل بہت اچھا ہے، میرا کل انشاءاللہ اچھا ہے، میرا مستقبل اچھا ہے، میرا آنے والا دن اچھا ہے، میری کل کی جمع پونجی اچھی ہے، میری کل کی کمائی اچھی ہے، میں نے یہاں رہ کے اپنی آخرت کو نہیں بھلایا۔ اللہ تعالی جس سورت کو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، مالک الملک فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک بات یاد رکھیے، ہم نے تمہارے لیے یہ جو آخرت بنائی ہے، یہ آخرت ہی تمہارے لیے بہتر ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، خیر ایسا صیغہ ہے کہ جس میں ساری چیزیں اکٹھی کر لی جائیں تو جسے خیر کہا جائے گا وہ ان ساری چیزوں کی بھلائیوں سے زیادہ بڑھ کے بھلائی والی اور خیر والی ہوگی۔ افعل التفضیل، سپرلیٹو ڈگری، گڈ بیٹر، دونوں میں اچھائی ہے، لیکن بیسٹ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ آخرت تمہارے لیے بیسٹ ہے، وہ اب کا، جس کا کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، سب کچھ باقی رہے گا، اور یہ دنیا اس کا رہنا کچھ نہیں۔ پہاڑ اڑا دیے جانے ہیں، زمین کی بساط لپیٹ لی جانی ہے، ستارے جھاڑ دیے جانے ہیں، اور نظام شمسی کو بلیک ہولز میں بند کر دیا جانا ہے، نظام تباہ و برباد کر دیا جانا ہے، پانیوں کو آگ لگا دی جانی ہے، سمندر بفر جانے ہیں، ہر طرف شعلے ہونے ہیں، انسان پتنگے بن جانے ہیں، فنا ہی فنا ہے، مٹی میں ملنا ہے، لیکن تیری آخرت، تیرا کل وہی سدا رہنے والی ہے، اچھی ہوئی یا بری ہوئی۔ لیکن انسان کی ایک فطرت ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، لوگوں تم نیٹ کیش کو پسند کرتے ہو، تمہیں نقد اچھا لگتا ہے، تمہیں ادھار پسند نہیں، کیونکہ آخرت کا معاملہ ادھار ہے، اور یہ دنیا یہ فوری نقد ملتا ہے،
اور انسان اس کاروبار کو پسند کرتا ہے جس میں ادھار نہ ہو، نقد زیادہ چلے۔ اوے دنیا کو پسند کرنے والوں، اپنی آخرت کے لیے کچھ ادھار کر لو۔ ادھار کس سے کرنا ہے؟ اللہ کو قرض حسنہ دے دو، رب کو کچھ تھوڑا بہت پیش کر دو، تمہارا رب بڑھا بڑھا کے اتنا کچھ کر دے گا۔ مجھے ابھی سوال آیا ہے کہ بانڈ ہم محنت سے کماتے ہیں، محنت کے پیسے سے خریدتے ہیں، اگر بانڈ لے لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ اس کے انعام کے اندر لوگوں علماء نے جواز کا فتویٰ دیا اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے پیسہ محنت کا، حق حلال کا، کمائی کا، قیامت کے دن پوچھا جانا ہے ان مالہ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا؟ اللہ جی محنت کر کے حق حلال خون پسینے کی کمائی سے کمایا، ٹھیک ہے زبردست، وفیما انفقا، لگایا کہاں تھا؟ یہ بھی سوال ہونا ہے۔ اللہ بانڈ خریدا تھا، بھائی کیوں خریدا تھا؟ لالچ تھا، کوئی انعام نکل آئے، کوئی لاٹری لگ جائے، کوئی قسمت پوری نکل آئے، کوئی نمبر لگ جائے، پھر مارا پھرا، لیکن ہوا کیا؟ اس کا نہیں لگا، ساتھ والا ایک نمبر پہلے کا لگ گیا، سر پکڑ کے بیٹھا، جھٹکا لگا اور دل فیل ہو گیا، موت کے منہ میں چلا گیا، بیماری میں چلا گیا، افسوس کرتا رہا، معلوم نہیں کیا کیا ہوتا رہا، جوئے کی شکل بنی، آسانی کا رستہ ڈھونڈا، کسی کو مل گیا کسی کو نہیں مل گیا۔ اللہ کہتے ہیں سن، یہ تو دنیا کے بانڈز ہیں، میرے رستے میں صرف 1 درہم خرچ کر یا دینار خرچ کر، 1 روپیہ خرچ کر، تھوڑا لے کے آ، کھجور پوری نہیں، آدھا ٹکڑا لے کے آ، مخلص ہو کے، توحید والا ہو کے، شرک سے بچ کے، میرے پیغمبر کی سنت اور شرطوں پہ پورا کر دے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرا نمبر نہ لگے، تو کوئی بھی ہو، جب آئے ایک دفعہ سبحان اللہ بول، صدق کے دل سے بول، وہ جنت جو ٹینڈر پڑی ہے، میں تیرے نام کا درخت لگا کے، میری کی ہوئی رجسٹری میں ہیر پھیر نہیں، میرے کیے ہوئے انتقال میں دھوکہ نہیں، درخت لگے گا نام تیرا ہوگا، 100 سال عربی النسل گھوڑا دوڑانا، جہاں تک وہ دوڑے الاٹمنٹ تیرے نام ہوگی، یہ جنتیں تیری ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لوگوں جو مجھ سے ڈر گیا، خوف کھا گیا، اور ڈرے گا کون؟ میں جنگل میں ہوں، اکیلا ہوں، اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہاں شیر رہتا ہے۔ حضرات خوف تو پیدا ہوگا، ڈر تو ہوگا، روب تو ہوگا، نفسیات پہ تناؤ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ ذہن میں آئے گا، بچاؤ حفاظت تدابیر کے لیے کچھ مجھے ساتھ لینا ہوگا۔ اگر شیر ایک چھوٹا سا جانور جس جیسے رب نے کروڑوں بنا ڈالے، اس کا اتنا خوف ہے، تو جس نے پوری کائنات کو پاور دی ہے، سوچ بندے کبھی، جس نے نظام شمسی کو طاقت دی، جس نے تیرے لیے پانی کو بنایا، صرف پانی کو دیکھ لے تو اللہ کی ہیبت قائم ہو جاتی ہے۔ سونامیوں سے ڈرتے ہیں، سمندروں میں دل دہلتے ہیں، لہریں پہاڑوں سے بھی اونچی بن جاتی ہیں، بحری بیڑے ڈول جاتے ہیں، لوگوں بندے لڑکھڑاتے ہیں۔ دنیا کا 3 حصے پانی، 4تھا حصہ زمین بنائی، تیرے پینے کے لیے بنایا، پھر اس کو نمکین بنایا، اور نمک کیوں ڈالا؟ کہ اس میں بھی کروڑوں اربوں کھربوں زندگیاں ہیں کہ جن کو رب نے زندہ بھی رکھنا ہے، مرنا بھی ہے، بدبو پیدا نہ ہو، سڑاند پیدا نہ ہو، اور اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں بنے۔ اللہ ہم نے پینا ہے، بندو تمہارا بھی بندوبست ہے، سورج سے ابال کے ہیٹ دلا کے، بھاپ کھڑی کر کے، ہلکی کر کے، نمک کو بھاری کر کے نیچے بٹھا کے، تیرے لیے پانیوں کو چلا کے، بادلوں سے تیرے گھروں میں، علاقوں میں، بستیوں میں بسا کے، اضافی سٹوریج تیرے لیے پہاڑوں پہ گرا کے، گلیشر بنا کے، اور سورج کو دور کر کے، برف جما کے، جتنی ضرورت ہے پگھلا کے، میں تیرے تک پہنچانے والا اتنا بڑا نظام رکھتا ہوں۔ کبھی پانی پی کے بھی تجھے احساس نہیں ہوا کہ میں کتنا بڑا ہوں؟ پانیوں سے ڈرے، ہوتے سے ڈرے، رب سے نہ ڈرے؟
आग से खौफ आए तुझको, जल जाऊंगा, आग को जलाने की तासीर देने वाले से न डरे, जहन्नम को जो तेरे लिए तैयार की जा रही है सिर्फ बदअमलियों की वजह से। और पहले बताया गया है उस रब का खौफ ना आए, तकवा ना आए, तो जरा सोच कब लौटेगा। जहन्नम मैंने बंद की हुई है तेरे लिए कि मुझे तुझे जलाना मकसूद नहीं, डराना और समझाना मकसूद है। उकबा बना, आखिरत पे तवज्जो दे। मेरी ताकतें पहाड़ों को देख के तेरे दिल दहले, जिसने बनाया डर नहीं आता, जमीन की वुसअतें देख के तू कहे कि क्या बात है, लेकिन मुझे अल्लाह अकबर को कभी सोच के मेरा तसव्वुर ला के तेरे दिल में हैबत, खुशू, खुजू, डर, तकवा, लिल्लहियत पैदा नहीं हुई। लौटा, मौका है हजरात, इस आखिरत के लिए आप और मैं मुखलिस होकर तैयार हूं। वबा कह लें, इब्तिला कह लें, मरज कह लें, मुतअद्दी कह लें, साजिश कह लें, अपने हाथों की बनाई हुई कोई तकनीक कह लें, इंसान को इंसान ने जो घेरे में लिया है इसे दजलो फरेब और दज्जालियत कह लें, लेकिन है तो सजा ना, है तो सजा। और जिस तरीके से लोग शापरों में पैक करके गड़ों में फेंकते हैं, अल्लाह के लिए उस मंजर से डरिए, उस बुरे अंजाम से डरिए। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अल्लाह मौत दे तो ईमान पे देना, अल्लाह हालत इस्लाम में देना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून की पड़ी हुई आयत पे अमल करते हुए देना, अल्लाह किसी भलाई के अमर में देना। मेरे मालिक मौत देना तो संभालने वाले लवाहिकीन भी देना। अल्लाह जिंदगी ख्वाहिश ज़र में बसर करते रहे। कल कहते थे कि एक कफन के लिए इतना सफर करते रहे, अल्लाह अपने छोड़ के भाग जाए, औलाद डरने लगे और मेहरबान डरने लगे, जनाजे को फर्ज कहने वाले, फर्ज किफाया बोलने वाले फुकहा डरने लगे। अल्लाह कोई आलिम करीब ना आए, कोई दुआ करने वाला ना हो, मालिक कोई हाथ उठाने वाला ना हो, अल्लाह कोई इज्जत से कब्र में उतारने वाला ना हो। जैसे धक्के दे के फेंकते मैंने इन दिनों कब्रों में देखा है। मेरे मालिक इस कदर बुरा अंजाम ना करना। लोगों अभी भी अगर हम नहीं डरे, अभी भी खौफ नहीं आया, अभी भी हमारे ऊपर अल्लाह का वो डर वाला, बड़ाई वाला, किबरियाई वाला, हैबत वाला पहलू गालिब नहीं आया, तो फिर ऐसे लोगों के अंजाम शायद ऐसे ही होते हैं। अल्लाह हमारी खताओं को, हमारी जुर्रतों को, हमारी दीदा दलेरियों को, हमारी बगावतों को न देख। अल्लाह अपनी रहमतों से इस उम्मत के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो लेते हैं, अल्लाह तेरे महबूब का नाम लेने वाली कम अज कम ये उम्मत बदअमल है, दूर है, लेकिन कुछ नहीं, अल्लाह नाम तो लेती है। तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता, मालिक तेरी करीमी का वास्ता, करम फरमा दे। हम इसको सहने वाले नहीं हैं, हमसे तो बाहर की धूप बर्दाश्त नहीं होती। इलाहुल आलमीन मालिक करम फरमा, दुनिया भी अच्छी कर दे, यहां भी अमन दे दे, चैन और सुकून दे दे। अल्लाह झूठे का झूठ वाजे कर दे, दज्जाल की दज्जालियत नुमाया कर दे। अल्लाह फिर समझ अता फरमा दे, और फिर जो जिंदगी जिससे आखिरत बनती है वो वाली सोच, फिक्र और उसके मौके मुहैया कर दे। अल्लाह अपना तकवा दे दे। क़याम रमजान दिए हैं, अल्लाह इसकी बरकतें भी अता फरमा दे, अल्लाह रहमतें भी नाजिल कर दे, अल्लाह मुआफ भी कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह तुझे मुआफ करना पसंद है, हम गुनहगार हैं, हमें मुआफी मांगते हैं, मुआफ कर दे। और हजरात, ये आज की तारीख 17 रमजानुल मुबारक, इस्लाम की शान व शौकत का पहला अजीम तरीन दिन, जब सरजमीन हिजाज में मदीना से 150 किलोमीटर के फासले के ऊपर समंदर के करीब राबिक से कुछ दूसरी तरफ, और वो रास्ता जो शाम वाला जिन पे कारवान चलते थे, और रास्ते में जुहफा आता है और वो मीकात है, उससे आगे
मुकाम बदर पे मेरे रब ने जैसे मक्का में अबाबीलों को हाथियों से टकरवा दिया था और दुनिया को बताया था, अलम तरा कैफ फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। हमारी अबाबील की वो ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो देखने में परिंदे, वो पंजू में बज़ाहिर कंकरियां, मगर मिसाइल सिम से दी हुई टेक्नोलॉजी नॉमिनेटेड, जिस आदमी का नाम और नंबर लगा है जिधर मर्जी भागे, वो पंजू से निकली हुई पत्थरी, वो मिसाइल, वो घूमते हुए उसी आदमी को उसकी जान ले ले और यूं बना दे जैसे जमीन पे भूसा और खाया हुआ चारा होता है, गोबर बना करके रख दे। लोगों, ये मंजर अल्लाह ने जब मोहम्मद रसूल सल्लम की आमद के साल दिखाया, ये साल भी आया, निकाले गए मक्का से, हिजरत की गई, मदीने पहुंचे, आराम नहीं करने दिया गया। 17 रमजानुल मुबारक असहाब ने रोजे रखे हुए। आज तेरे मेरे लिए रोजा मुश्किल, मजदूरी मुश्किल, लेकिन देखिए पैदल सफर, सवारियां पूरी नहीं, 313, सारे जवान नहीं, बच्चे भी बीच में शामिल, सिर्फ रब पर तवक्कुल, यकीन और आसरा। आज भी बदर के अंदाज पैदा किए जा सकते हैं, मगर याद रखिए सदा अबाबील नहीं उतरते, फरिश्ते आज भी नाजिल होते हैं, मगर उसके लिए दिल, गुर्दा, जिगरा, साथ में ईमान की दौलत चाहिए। लेकर के महबूब मैदान में खड़े हो गए। हजरात, अल्लाह आपको वो जगह दिखाए, कभी वो सीन देखो, वो रेत के टीले देखो, वो रेत का पहाड़ देखो, पीछे की सारी कैफियत जो किताबों में दर्ज है, उन मनाजिर को देखिए। वो जगह जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरी, कहा तेरे दुश्मनों को चुन चुन के यहां यहां ना मारूं तो रब न कहना। अल्लाह अकबर, यकीन कामिल देखिए मेरे महबूब, दुआ और दवा दोनों के कायल। बदर का पैगाम कि लोगों, बेटी कितनी बीमार थी, बेटी कितनी बीमार थी, वो बेटी जिसका नाम सैयदा रुकैया, दुश्मन लाख जले और जलते हुए मैं दुआ करता हूं, बद दुआ नहीं करता, अल्लाह तुझे बेटी दे, अल्लाह तुझे बेटी दे। तुझे पैगंबर की बेटियां बेटियां नहीं लगती, रब बेटी दे, और बेटी देने के बाद तेरे घर के हालात ऐसे कर दे कि तेरी बेटी को मां का घर छोड़ के भागना पड़े, निकलना पड़े, मजबूर होना पड़े, 7 समंदर पार जाना पड़े। मैं भी परसों एक मां को मिलके आया, तड़प रही थी कि मेरा बेटा बाहर, बेटी बाहर, हालात खराब, मैं यहां रो रही हूं। लोगों, ये रुकैया वो रुकैया है, पैगंबर की वो लख्ते जिगर है। हालात मक्के में इतने खराब हुए कि मेरे महबूब को अपनी इस बेटी को हबशा भेजना पड़ा। जब बेटी अल्लाह की सपुर्द, जिंदगी रही तो मिल लेंगे। हजरात हबशा में थी, पीछे से अम्मा फौत हो गई, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मैंने बेटियों को बड़ा बड़ा सब्र वाला देखा है, लेकिन खबर मिले ना बाप चले गए हैं या मां फौत हो गई है या कोई करीबी रिश्तेदार फौत हो गई है, सारी सब्र की तलकीनें धरी की धरी रह जाती हैं। और 7-7 घंटे नहीं, 15-15 घंटे की फ्लाइट में हमने देखा है कि बच्चियों के आंसू खुश्क नहीं हुए, कई दिन आंसू नहीं रुकते, महीनों महीनों जारी रहते हैं। बेटी और मां का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। लेकिन दीन पे कुर्बानी के लिए जब मां फौत हुई है तो बेटी हबशा में थी, मां का मुंह ना देख सकना, मुश्किल हालात में निकलना। और जिस वक्त अपना वक्त आया है, बाप दीन के लिए कुर्बानियां देने के लिए, दिफा के लिए, हिफाजत के लिए, अकीदे और ईमान के लिए बाप बदर में है। बेटी चिपक के कह सकती थी बाबा छोड़ के ना जाओ, अब्बू मुझे छोड़ के ना जाए, लेकिन कुर्बान बेटी के रिश्ते पे, हौसले पे, सब्र पे, इस्तिकामत पे अपने दामाद को कहा, जनाबे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को, हम चलते हैं, जरा देखना, ख्याल रखना, महबूब बदर में है,
واپسی آ کے پتہ چلا ہے کہ بیٹی تو اگلے جہان رخصت ہو گئی، اپنی وفات پہ باپ پاس نہیں، اماں فوت ہوئی ہے تو خود یہاں نہیں۔ ان لوگوں کی قربانیاں جنہیں نظر نہیں آتی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بیٹی دے اور پھر تیرے ساتھ ایسے احوال پیدا کرے، اور تب تک قبر میں نہ جانے دے جب تک تو یہ منظر نہ دیکھ لے، تجھے پتا چلے کہ پیغمبر کے دل پہ کیا گزری تھی۔ مگر محبوب 313 کو لے کے اللہ کو کہتے ہیں اللہ میرے پاس یہی ہے، آج 15 سال کی کمائی ہے، یہ 15 سال کسی کمپنی میں فرم میں کام کر اور تجھے حکم ہو کہ تو نے افراد ملانے ہیں اور ٹوٹل ملا کے 313 بنے، پھر میں دیکھوں کمپنی کے ساتھ تیرا اور رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ ایک مٹھی میں آ جائیں گے، 1000 مد مقابل ہے، سپہ سالار ہیں، شاہ سوار ہیں، تیر تیز تفنگ کے ماہر ہیں، یلغاریں بپا کرتے ہیں، نڈر ہیں، لڑاکے ہیں۔ اللہ یہ تو میں چھوٹے چھوٹے بچے بیچ میں جن کو لاٹھی بھی پکڑنی نہیں آتی، اللہ لے آیا ہوں جذبہ ایمان۔ آج اس مٹھی کو اگر تو نے ختم کر دیا، لن تعبد فی الارض، اللہ زمین پہ تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ آج میری لاج نہیں، اپنی توحید کی لاج رکھ۔ یہ دوا تھی جو پیش کر دی، اللہ یہ مال و متاع ہے، اور سجدے میں پڑ گئے، دوا دے کے دعا کر ڈالی، 313 کھڑے کر کے دوائی سامنے ہے، اور ریت کے اوپر ماتھا ٹیک کے خیمے میں کہہ رہے ہیں اللہ معاملہ اور نتیجہ تیرے حوالے ہے، تیرے حوالے ہے۔ اللہ نے 14 شہادتوں کے ساتھ مد مقابل 70 بڑے بڑے سردار مروائے، 70 قیدی کروائے۔ جنگ بدر کو وہ دن بنایا، یہ آج کا دن، رمضان کے روزوں کی رب نے لاج رکھی، آسمان سے فرشتے اترے۔ یہ منظر صرف لفظوں میں تاریخی یا کتابوں میں یا تحریر یا کہانی یا داستان نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور حضرات اسی دن مومنوں کی وہ ماں جسے آسمان سے رب نے میرے محبوب کے لیے چنا، لوگوں رضیت باللہ ربا، اللہ ہم تیرے اختیار پہ راضی، تیرے چناؤ پہ راضی، مالک تیری پسند پہ راضی، اپنے محبوب کے لیے محبوبہ کے اختیار پہ راضی، رضینا باللہ ربا، اللہ ہم راضی ہیں جس ہستی کو تو نے چنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 روزے 12 حجرے، لیکن اللہ نے اسی حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنایا جس حجرے میں امی عائشہ رہتی تھی۔ ماں بھی چھینے تو چھین نہیں سکتی۔ لوگوں پیغمبر کے دامن میں نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ہے، پیغمبر کے دامن میں لوط علیہ السلام کی اہلیہ بھی ہے، لیکن ان کے بارے میں جو قرآن نے بیان کیا ساری دنیا کو پتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رب نے آسمان سے قرآن اتارے، دنیا نے زبانیں گندی کی، رب نے قرآن سے صفائیاں پیش کی۔ سورۃ النور کو پڑھیے، امی عائشہ کی شان میں، عزت اور رفعت میں، مقام اور مرتبے میں۔ اور لوگوں جن کو ایک حدیث کا متن صحیح لفظوں سے پڑھنا نہیں آتا صحیح طریقے سے، وہ اٹھ کے بولتے ہیں، اور میرے محبوب کے 2000 سے زیادہ فرامین اپنے سینے میں محفوظ کر کے، وہ راتوں کے تعلقات کے، وہ لمحات کے، وہ نجی زندگی کے، ان پرائیویسیوں کے جن کو رب نے دین بنا کے امت کے لیے رہنمائی بنانا تھا، اکیلی امی عائشہ، اس ذات سے اتنا علم، اتنا نالج، یہ ہستی دنیا میں کسی اور دین یا مذہب میں ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا انعام بطور عورت عالمہ فاضلہ اس عورت کے قدموں میں رکھ دیا جاتا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی بڑی عظیم ہستیاں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساری دنیا کی یونیورسٹیاں اکٹھی ہو جائیں، جتنا علم، جتنا نالج، جتنی معلومات، جتنے حقائق، جتنے دلائل اور جتنی اس کائنات کی ریالٹی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کر کے امت کی نظر کر دی ہے، ساری زندگی ان کے قدموں کے نشان قومیں دھو دھو کے پیتی۔
مگر افسوس کہ یہ ان بد نصیبوں کے ہاتھ آئے جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا، خود کو مومن بھی کہلوایا، لیکن دین اسلام سے کھلواڑ کر کے میرے محبوب کے اولین چاہنے والے، گلوں سے لگنے والے، پیار کرنے والے، محبتیں بانٹنے والے، دعائیں لینے والے اور علم اور دین کی حفاظت کرنے والے، وحی کی کتابت کرنے والے، اور اس کے لیے جان صرف پسینہ نہیں، خون دے کے، بچے دے کے، مال دے کے، اولاد دے کے حفاظتیں کرنے والے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، وہ جناب عبداللہ ابن مسعود، وہ جناب عبداللہ ابن عباس کی طرح عبداللہ ابن عمر، لوگوں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ عبادل اربع، یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی یار، پہرے دار، دین کے محافظ، ان ہستیوں نے جتنی بڑی قربانیاں دی ہے، حضرات اپنوں کی وفات کے اوپر ساری خطائیں بھلا دے۔ بشری تقاضوں سے کوئی اونچ نیچ تھی بھی تو میرے رب نے کہہ دیا کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، 30 راتیں 29 راتیں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے قرآن سن کے امید رکھتا ہے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ جنہوں نے پوری زندگی ہی رب کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھڑا رکھا، گاڑے رکھا، غزوات میں، جہاد کے میادین میں، مشکل ترین مقامات پہ، ہاں فیلڈ میں نکلتے ہوئے فیصلے میں کبھی اجتہادی غلطی، اونچ نیچ علم کی بنیاد اور اخلاص پہ ہو تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کو باطل اور جھوٹا کہیں۔ مجتہدین بھی کسی مسئلے پہ بیٹھیں، ایک صحیح ہو اجر ڈبل ہے، دوسرا غلط ہو تب بھی کہتے ہیں سارے کہ نہیں اس کو بھی اجر ملے گا کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی، کاوش اچھی تھی، محنت کی ہے۔ ان کے لیے یہ، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لائیو پڑھا، تربیتیں حاصل کی، علم حاصل کیا، ان کے ساتھ ایسے رویے، کم از کم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو تو چھوڑا جاتا، جس گھر کی گواہیاں آسمان سے آئیں، عرش بری سے آئیں۔ زمین والوں، اللہ نے آپ کو اور ہمیں جج نہیں بنایا، زندگی گزارنی ہے تو قاری عبدالحفیظ کی طرح گزارو، دفاع میں گزارو اور تعریف میں گزارو، اچھے تعارف میں گزارو، اہل خانہ کو پڑھا کے پھر زندگی گزارو۔ مجھے یاد ہے کہ گھر کے اندر بہنیں بیٹیاں سلائیاں کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، اور ساتھ میں گھروں میں کیسٹ کے دور میں قاری عبدالحفیظ صاحب گونج رہے ہیں، امی عائشہ کی صفائیاں، دلائل کی جھڑیاں، آنسو، استدلال، غیرت کو جگانا، حیا دلانا۔ اگر ایسی زندگی ہو تو یقیناً دنیا سے آخرت بہتر نظر آتی ہے۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، عقبہ بھی اچھی کر۔ اللہ یہ آج کی تاریخ میں جانے والی ہماری ماں، ہم سے جدا ہونے والی امی عائشہ پہ اللہ کروڑوں سلام، اللہ رحمتوں کا نزول، اللہ وہ جنتوں کی وارث، اللہ وہ جنتی سرداروں کی نانی اماں، وہ جنتی خاتون جن کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں، ان کی جنت جن کے قدموں میں تھی وہ امی عائشہ، وہ امی خدیجہ، وہ امی ام سلمہ، وہ ماں جی سودا، وہ ماں جی حفصہ، وہ ماں جی سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ جویریہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ میمونہ، سیدہ صفیہ، سیدہ ماریہ قبطیہ۔ اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ تھوکنے والوں کا تھوک ان کے چہروں پہ لوٹ چکا ہے۔ اللہ ہم ان سے نہیں ہیں، ہم بری ہیں۔ اللہ ہماری زندگیوں کو ان کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ دنیا میں بھی ان کا نام لے کے جیتے ہیں۔ اللہ قبر نشر حشر اور کل جنتوں میں بھی ان کا ساتھ عطا فرمانا۔ اللہ وہ جنتیں جو تو نے محبوب کے لیے، ان کے یاروں کے لیے خاص کی ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں جگہ دینا، ان کا ساتھ دینا، ان کی معیت دینا، ہمارے دل ان کی عزت کے ساتھ، ہماری نظریں ان کی عزت اور احترام کے ساتھ
یہ ایمان، یہ عقیدہ، اللہ جنہوں نے پوری زندگیاں قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اور میرے مالک، دنیا کا پراپوگنڈا، یہ جھوٹ، یہ تان و تشنیع، اللہ ہم اس سے اظہار برات کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ دفاع میں زندگی گزری، لیل و نہار گزرے، مالک موت تو ایک دن آنی ہے۔ اللہ موت وہ دے جسے شہادت کی موت کہتے ہیں، جس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اور عرش بری سے یہ فیصلہ پہلے آ جاتا ہے کہ اس بندے کو معاف کر کے میں نے جنتیں دے دی۔ لوگوں، وہ جنت یقیناً بڑی عظیم جنت ہے، ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں، صرف تصور کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اور جنت کا ایک معمولی سا حصہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر، اس کی نعمتیں۔ کبھی سورہ الرحمن پڑھیے، جس سورت کو ہر جمعے ہم دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، لوگوں اس کا پیغام بھی اختصار سے سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، گھیرنے والی، انکروچمنٹ کرنے والی، توڑ دینے والی، بکھیر دینے والی، بلڈوز کر دینے والی، جوڑ جوڑ ہلا دینے والی، چاروں طرف سے گھیرے میں لے لینے والی اور اکٹھا کر کے ڈرا دینے والی، ایک گلی گرنے والی ہو نا تو پورے علاقے کے دکاندار، رہائش رکھنے والے لوگ دل سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ، ہوائیاں اڑی ہوئی۔ مگر آج سب گرنے والا، بلڈوز ہونے والا، آسمان لپیٹا جانے والا، زمین ایک ہاتھ میں لے لی گئی ہے، ستارے جھاڑ دیے گئے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف سے گھیرے ہیں۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، سامنے سے جہنم نے گھیرا ہوا، 70,000 لگام ڈلی ہوئی، 70,000 فرشتہ ایک ایک لگام کو کھینچ رہا، جہنم گھسیٹ کے پھر لوگوں کی طرف بڑھ رہی، پیچھے سے فرشتے مار رہے، اوپر اللہ کا عرش، اور سورج بالکل قریب کر دیا گیا، ہر طرف نفسا نفسی۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، ان لمحات کی خبر آئی کہ نہیں آئی؟ وجوہ ہوئی یومئذ خاشعہ، چہرے خوف میں مبتلا، عاملۃ ناصبہ، پڑھے لکھے عمل کرنے والے، قیام رکوع سجود کرنے والے، وہ بھی خوف زدہ، تسلا نارن حامیہ، ایسے بلڈوزر کی لپیٹ میں ہیں جو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک رہا ہے، اور پیاس کے مارے ہوئے لب خشک ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، تسقی من عین آنیہ، جہنم کی آگ میں کھولتے ہوئے پانی ان کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور جلدیں اکھڑ رہی ہیں، اور گوشت گل رہا ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، بھوک لگی ہے، کانٹے والے چھتر تھوہر کے درخت وہ دیے جا رہے ہیں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کمایا تھا نا دنیا میں، یہ آج خوراک کھا، بڑی بیکریاں تھی تیری، بڑے پکوان تھے تیرے، بڑے تیرے چالو تھے معاملے روزے سے، آ ذرا دیکھ، لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھا پیٹ میں گھسیڑ، کڑوا کسیلا، کانٹے دار، کھا کے تو دیکھ، چیر کے رکھ دے گا، بھوک نہیں مٹائے گا۔ اللہ کہتے ہیں انہی حالات میں وجوہ یومئذ نائمہ، اللہ جن پچھلوں کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کچھ چہرے بڑے نرم، بڑے ملائم، بڑے فریش، بڑے ہنستے ہوئے، بڑے تر و تازہ، بڑے نارمل، لے سایہا راضیہ، آج ان کی کاوشوں اور محنتوں کا جو رزلٹ نکلا ہے، اس رزلٹ کو دیکھ کے راضی ہو گئے ہیں، راضی کر دیے گئے ہیں۔ فی جنت عالیہ، اللہ نے نچلی جنتوں میں نہیں، اونچے والی جنتوں میں، اونچے درجات میں جگہ دی ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، ٹوٹلی ساؤنڈ پروف، کوئی بری آواز، کوئی غلط آوازہ، کوئی ادھر ادھر کی لغویات، کوئی پریشانی کی آواز نہیں۔ فیہا عین جاریہ، ساری زندگی خواہش رہی کہ گھر وہاں ہو جہاں چشمے جاری ہوں، جاتا ہے 10-15 دن کے لیے لوٹنا پڑ جاتا ہے، یادیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جنتوں کے محلات میں چشمے جاری کر دیے ہیں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے شاہی جنتی پلنگ دے دیے ہیں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، آب خورے اور جام جو ہیں وہ ہم نے بالکل تیار لائنوں میں لگا دیے ہیں۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، قالین ریشمی بچھا دیے گئے ہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، حضرات یہ جنت کی مہمان نوازیاں۔ میرے مالک تیرا کیا جائے گا،
تیرے بندے ہیں، امید رکھتے ہیں، ان لوگوں میں سے کر دے اللہ، ان لوگوں میں سے کر دے اللہ، ایسے حالات کر دینا۔ اللہ فرماتے یہ ہے میری جنت، سوچو وہی تیار ہو کے اسی وقت تمہارے سامنے، کس کو پسند کیا جائے گا؟ یقیناً یہی حضرات آج دنیا میں آرڈر دے کے انتظار کرتے ہیں، سب سے تیز تو ہمارا پیزا پہنچتا ہے نا، پھر بھی وقت لگتا ہے، وہاں جسٹ تو سوچے گا اور سب تیار ہو کے تیرے سامنے ہوگا۔ تیرے سوچنے کی دیر ہوگی، نعمت کی دیر نہیں۔ اس رب سے وعدے بھی کریں، ارادے بھی کریں، تیاری بھی کریں، سوچ کو بدلیں، عمل بدلے گا، کائنات بدلے گی، ذہن بدلیے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جب موت آئے تو پھر آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او مطمئن روح، مطمئن جان۔ جس کو رب جان کہے کیسا لگے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، او میری پرسکون جان، پرسکون بدن اور روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا، تیرا انتظار ہو رہا ہے، دنیا میں بڑا وقت گزار لیا ہے، کچھ ٹائم ہمیں بھی دے، تو نے ہمیں راضی کیا ہے، ہم تمہیں راضی کر رہے ہیں، ہم تیرے اوپر راضی ہیں۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، آ میرے محبوب، میرے پیمبر کے محبوب اصحاب، ان کے ساتھ مل کے، اکیلے نہیں، ان کے ساتھ، ان کی معیت میں، جن کو دیکھنے کو تڑپتے تھے، جن کے لیے دعائیں مانگتے تھے، لوگوں آؤ میں ان کے ساتھ آپ کو ملا رہا ہوں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں چلے جاؤ۔ اللہ یہ آوازہ ہمارے لیے اپنی جناب میں لکھ دے، اللہ لوح محفوظ میں لکھ دے، اللہ ہماری تقدیر بدل دے، اللہ دعائیں مناجات تیرے سامنے ہے، اللہ ہمارے احوال تبدیل فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی سامعین و سامعات، انسان جسم کے اعتبار سے بڑا کمزور بنایا گیا ہے، ضعیف اساس ہے اس کی، مگر جب جوانی ملتی ہے تو بڑا بگڑتا ہے، بڑا اکڑتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے، اکڑنے والے پہ جنت حرام ہے، متکبر پہ، غرور کرنے والے پہ، دنیا کی کسی چیز پہ غرور مت کرنا، اور جب لگے کہ میرے پاس یہ بڑا کچھ ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اسے رب کے ساتھ جوڑ دینا۔ مجھے وہ دن یاد ہیں، خانپور کی 3 روزہ کانفرنس، پورے سندھ، پنجاب، سرحد بلوچستان سے آئی ہوئی دنیا اس انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی کہ الشیخ قاری عبدالحفیظ صاحب کو کب ٹائم ملے اور لمبی گفتگو دلائل سے مزین۔ حضرات وہ گونج، وہ ترنم مجھے آج بھی یاد ہے، مگر بڑھاپے میں جا کر کے اس آواز کو نحیف ہوتے بھی دیکھا۔ ہم سب کی کہانی ایک ہے، جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں، بڑھاپے کو مانیں یا نہ مانیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ کے لیے دل کے اندر سے غرور، تکبر، فخر نکال کے عاجزی لائیے، انکساری پیدا کیجئے، جھک جائیے، مٹ جائیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس کو میں نے رب کے لیے جھکتے دیکھا ہے، رب کی طرف سے میں نے اس کو سر بلند ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی بھی دے، انکساری بھی دے،
اور اللہ پھر سر بلندیوں کے وعدے بھی پورے فرما۔ کافی سارے سوالات، دعاؤں کا سلسلہ ہے میرے ساتھ۔ ایک سوال ہے کہ نماز جنازہ میں اونچی آواز میں آمین کہنا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے جنازہ کے اندر یہ آمین مجھے نہیں ملی، اسی لیے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ امام کو بھی دعا یاد ہونی چاہیے، مقتدیوں کو بھی دعا یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قرض ہے، امت پہ فرض ہے۔ اگر نماز جنازہ فرض ہے اور فرض کفایہ ہے، جو آئے ہیں ان پہ تو فرض ہے نا، اور اگر انہی کو دعا نہیں آ رہی تو فرض کیا سمجھا ہم نے؟ بھئی آپ اپنا فارم لے کے کھڑے ہیں، بیچ میں لکھنا نہیں آ رہا تو لکھوا ہی لیتے ہیں، خالی فارم دے کے آؤ گے، منہ پہ مارا جائے گا، دھوکہ ہے۔ دعا ہر بندہ پڑھے، عورت شریک ہے عورت پڑھے، بچوں کو سکھائی جائے۔ یہ آپ نے میت کو جاتے جاتے آخری تحفہ دینا ہے، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ۔ اس سے سوال و کتاب کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں، مخلصوں کے دعا کیجئے۔ اور جب ہمیں آتی نہیں تو پھر امام کہہ دیتے ہیں جی چلیں پیچھے سے اور کچھ نہیں تو آمین ہی کہہ دیں۔ میرے بھائی اکیلی آمین کے گزارے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دعائیں یاد تھی تو ہم تک پہنچی ہیں، اور آپ نے پڑھی تھی، پیچھے صحابہ نے سنی تھی تو ترلے کیے تھے، اللہ کاش یہ جو اس میت کے لیے محبوب نے دعائیں پڑھی ہیں آج میں زندوں کی صف میں نہ ہوتا، چارپائی میری ہوتی، میت میری ہوتی، اور محبوب یہ دعائیں میرے لیے کرتے اور میں ان خوش نصیبوں میں ہوتا۔ میرے محبوب نے اونچی آواز میں پڑھا تھا تو سنا گیا تھا، تبھی تڑپا گیا تھا، آہستہ بھی ثابت، بلند آواز سے بھی ثابت، لیکن بغیر دعاؤں کے کھڑا ہونا مجھے نظر نہیں آتا۔ دعائیں یاد کیجئے۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ کیا عورت خامد کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہے؟ صدقے کا معاملہ دائیں ہاتھ سے دینا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے، یہ تو آپ سن چکے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ جس کا مال ہے وہ صدقہ کرے، شوہر اپنی بیوی کو جو دیتا ہے اس میں سے صدقہ کرے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اتنا صدقہ کیوں نہیں کیا۔ ہاں شوہر کو سمجھائے، تلقین کرے، لیکن اگر دیکھے کہ نہیں خزانے کا سانپ ہے، نہیں دینا چاہ رہا، غریبوں کا حق، یتیموں مسکینوں بیواؤں کا حق، تو کچھ گنجائش ہے کہ کسی اچھے طریقے سے اس کو نکالے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو معاملات کے اندر خرچ پورا نہ دینے والی خاتون کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے اتنا لے لے جو اس کو کفایت کرے، لیکن معاملہ صدقے کا ہے تو بہرحال احتیاط بہتر ہے، بندے کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے۔ بعد میں جنات جو دے کر کے صدقہ کریں تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دے کے، بچوں کو عادی بنائے، اپنے ہاتھ سے بیوی کو دے کے کہے آپ خرچ کریں، تاکہ ان کو بھی ہو کہ ہاں ہم بھی کر رہے ہیں۔ جیسے قربانیوں میں جانور تو ایک ہے مگر پورے گھر والوں کی طرف سے بچہ بچہ خوش ہوتا ہے، ہماری قربانی ہے ہماری قربانی ہے، تو اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ جو مرد بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے رابطہ رکھے، یا عورت شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مرد سے رابطہ رکھے، اس کے بارے میں ہمارا انشاءاللہ العزیز جمعہ آ رہا ہے۔ شرعاً اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام رکھا ہے، مگر یہ دنیا ہمارے لیے میٹھی بنی ہوئی اور اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے، اور جو جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام دنیا سے محفوظ فرمائے۔ بیٹی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اولاد نرینہ سے نوازے۔ جی دلی دعا ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے سرفراز کرے، بیٹے نہیں تو بیٹے دے۔ محترم جناب ساجد صاحب اپنی اور میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا۔ جی میں اپنی والدہ کے لیے، بھائی جنہوں نے کہا ہے ان کی والدہ کے لیے، اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ زندہ ہیں، مائیں چلی گئی ہیں یا باپ چلے گئے ہیں یا دونوں چلے گئے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان کی مغفرت فرما، نرمی کا معاملہ فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں یا کوئی ایک زندہ ہے اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے سامنے کھڑے ہیں، کچھ مشکل نہیں، دعا فرما دیں۔ میرے جانور اور پرندے بیمار ہیں، اللہ کسی کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے، گھر کا جانور پالا ہوا ایک گھر کے فرد کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا بھی دکھ اتنا ہی ہوتا ہے، وہ بھی جاندار ہے۔ اللہ صحت کا معاملہ فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ایک سوال ہے کہ اس بات کا مفہوم بتا دیں کہ کیا یہ حدیث کے لفظ ہیں ہر وہ شخص خسارے میں ہے جس کا آنے والا کل پچھلے کل سے بہتر نہیں؟ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن میں دیکھ لوں گا۔
मानवी ये किन मानों में ली जाए, दीनी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से? जुमला दोनों एतबार से ही वैसे तो बेहतर है कि इंसान को अपने कल और कुरान के उमूमी दलाइल इसी मफ़हूम पे हैं कि हर आने वाला दिन जो है वो पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। इंसान को सोचना चाहिए और बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए, और यही वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का तकाजा है। क्या प्राइज़ बांड के ज़रिए निकलने वाली इनामी रकम जायज़ है? मैंने ज़िक्र कर दिया है, और किताब और सुन्नत का जो मामला है और उसके अंदर जो पाई जाने वाली खोट है वो भी बता दी है। फजर की सुन्नत फ़र्ज़ के बाद पढ़ सकते हैं जी। मोहम्मद रसूल सल्लम की ज़िंदगी में आपके सामने ये सुन्नत महबूब के सहाबी ने पढ़ी, बावजूद कि इस वक़्त नमाज मना है, लेकिन जो कज़ा रहती है उसे अदा किया जाएगा। आपने देखा और पूछा कि ये क्या, फजर के बाद कौन सी नमाज? सहाबी कहते हैं कि मेरी फजर की सुन्नतें रहती थी। तो आप खामोश हो गए, और आपकी खामोशी तकरीरी हदीस होती है। बाजमात नमाज के बाद इमाम के साथ हाथ उठाकर दुआ करना सही है? अगर नहीं तो हवाला बताएं। हवाला होने का होता है, ना होने का नहीं होता। याद रखिए कि हवाला होने का होता है। मोहम्मद रसूल सल्लम की पूरी सीरत तैयबा में, सारी जिंदगी की नमाजों में मुझे एक भी नमाज ऐसी नहीं मिली कि फर्ज नमाज के बाद सलाम फेर के उसी मुसल्ले पे बैठ के मेरे महबूब ने हाथ उठा के बाजमात इज्तिमाई दुआ की हो। ऐसी कोई सही रिवायत नहीं है। उमूम से इस्तेदलाल लिया जाता है, दुआ फर्ज है, दुआ जरूरी है, दुआ लाजमी है कबूलियत के और इस्तेजाबत के उसके मौके हैं, लेकिन उसे यूं खास कर देना और फिर इमाम ने दो चार रटे हुए लफ्ज़ अपने पढ़ने और बाकी अवाम पता नहीं क्या क्या ज़रूरतें लेके बैठी है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफिरादी दुआ ज़्यादा करवाई है। नमाज के बाद लंबे जिक्र अज़कार इनफिरादी दुआएं, और जो इज्तिमाई दुआ हुई भी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जुमा में जब एक सहाबी आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लम मवेशी हलाक हो गए, खुश्क साली है, बारिशें नहीं हो रही, अल्लाह से दुआ कर दीजिए। महबूब ने जुमा रोका, हाथ उठाए, दुआ की बारिश की। सही बुखारी के लफ्ज, महबूब के बगलों की सफेदी नजर आने लगी, हाथ उठे हुए हैं, आप दुआएं कर रहे हैं और असहाब रसूल पीछे आमीन कह रहे हैं। यहां आमीन का सबूत मौजूद है। वल असहाबु युअम्मिनून, आपके साथी आमीन कह रहे हैं। सहाबी कहते हैं जब हम आए तो शदीद धूप थी, कड़ाकेदार, निकले तो आसमान पे बादल थे, अल्लाह ने बारिश दी और 7 दिन लगातार ये बारिश होती रही। हजरात, जो साबित है बिस्मिल्लाह, जो नहीं है उससे इज्तिनाब बेहतर। ये दुआ का इनकार नहीं है, ये दुआ का इनकार नहीं है, ये उस कैफियत का इनकार है जो हमारे ऊपर मुसल्लत होती है। ये हम अपने आप पे करते हैं और वक्ती तौर पे झटके दे के हाथ मुंह पे फेरे और चलते बने, वगरना दुआ के लिए सदा हाथ उठाने ये भी जरूरी नहीं। हाथ आदाब में शामिल है कि उठाए जाएं। कोई बंदा कहता है दुआ करने की गुंजाइश मौजूद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, लेकिन फर्ज नमाज के बाद ही। इसको आपने आदत नहीं बनाया। वगरना आपको पता है जब हम क़ियाम में आते हैं, हाथ बांधते हैं तो सना भी दुआ है। कोई यहां बांध रहा है, कोई यहां बांध रहा है, कोई छोड़ रहा है, दुआ है। फातिहा दुआ है, उसके बाद जो सूरतें मिलाई जाती हैं उनमें दुआ है। कभी हाथ घुटनों पे रख के दुआ की गई, सुबहान ज़िल मलकूत वल जबरूत वल किबरियाई वल आज़मा सुबहान रब्बियल अज़ीम। कभी खड़े होके रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हाथ लटका के या बांध के दुआ की गई। मोहम्मद रसूल सल्लम ने कभी दुआ जमीन पे हाथ रख के, घुटने रख के, नाक और पेशानी रख के, पांव खड़े करके फिर दुआ की सजदे में, कभी 2 सजदों के दरमियान रब्बिक फिरली ये भी दुआ है, मगर हाथ उठे नहीं, हाथ रानू पे हैं। और कभी तशहुद में लंबी दुआएं हैं, हाथ फिर रानू पे है, उंगली उठी हुई है। तो सलाम फेरते ही कौन सा स्पेशली आर्डर आया है कि सभी हाथ उठाओ, नहीं तो दुआ के मुन करो? ऐसी रसूल सल्लम से कोई सही रिवायत मिलती तो हमारा हवाला होता, लेकिन नहीं है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है, कोशिश करते हैं इनफिरादी दुआ, जिक्र अज़कार वो किए जाएं। अल्लाह मेरे वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए, अल्लाह कारी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, लवाहिकीन को मेरा मालिक सब्र दे, उनकी अहलिया को भी अल्लाह जन्नतुल फिरदौस से नवाजे, और इंशाअल्लाह 5 बजे जनाजे पे अहबाब पहुंचेंगे। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला